بار پھر آپ کو سلام. خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. خدا آپ کو ہر وبا سے ہر بلا سے محفوظ رکھے, اپنی پناہ میں رکھے, تاکہ آپ اسی طرح خداوند کے حضوری میں آتے رہیں اور خداوند کے نام کو اس طرح ملا دیتے رہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھ سکتے ہیں. بنی اسرائیل قوم جب غلامی میں چلی گئی اور ان پر ظلم و ستم شروع ہوئے اور ایذا رسائی کا جو دور ہے وہ نہایت ہی سنگین ہونا شروع ہو گیا. ان پر اس قدر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سلسلہ چلتا رہا اور پھر کیا ہوا کہ چند نوجوانوں نے ہمت باندھی اور دوسرے نوجوانوں سے ملاقات کی, ان کو جمع کیا اور ان کی تعداد جو ہے کم از کم 30,000 سے زائد ہو گئی. اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ملک مصر سے بھاگ جائیں گے, ملک مصر سے بھاگ جائیں گے. اور ان تمام 30,000 جو نوجوان لڑکے تھے انہوں نے صرف اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا. انہوں نے اسرائیلی ہونے کے ناطے خداوند سے کوئی مشورہ نہ لیا, خدا سے بات نہ کی اور نہ ہی موسیٰ کو خبر ہونے دی. اور انہوں نے کیا کیا کہ راتوں رات ان 30,000 نوجوانوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. بھاگتے بھاگتے وہ پیدل تھے اور کئیوں کو زنجیریں لگی ہوئی تھی پاؤں میں. وہ بھاگ رہے تھے اور فرعونی فوج کو پتا چل گیا کہ اسرائیل کے جو نوجوان ہیں وہ یہاں سے فرار ہوئے. انہوں نے رتھوں گھوڑوں کا استعمال کیا, ان کا پیچھا کیا اور ایک وادی میں ان کو گھیر لیا. ان تمام 30,000 جو نوجوان تھے یا نوجوان تھے ان کو ایک وادی میں آ کر انہوں نے گھیر لیا اور پھر ان پر تلوار کا استعمال کیا اور وہ 30,000 لوگ جو نوجوان لڑکے تھے ان کو قتل کر دیا گیا. یہ اسرائیلی قوم کے لیے نہایت ہی دکھ کی گھڑی تھی, نہایت ہی پریشانی کی گھڑی تھی. کئی ماؤں کے بچے جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے, کئی بہنوں کے بھائی قتل کر دیے گئے اور وہ اس وادی میں ہی ان کو چھوڑ کر جو فرعونی فوجی تھے وہ آ گئے. اور اس دور سے لے کر حزقیل دور تک کم از کم 600 سال کا وقفہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں جو بے جان ہوتی ہے تو وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہڈیاں 600 سال ایسی پڑی ہوں گی ان کا کیا حال ہوگا. وہ زمین کے نیچے نہیں رکھی ہوئی تھی. اگر زمین کے نیچے رکھی جاتی تو پھر وہ زمین جو مٹی ہے ان کو کھا جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. صرف ٹانگ کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے, وہ کچھ ٹائم لیتی ہے. وہ زمین پر ہی پڑی رہی اور 600 سال گزر گئے. 600 سال کے بعد خدا جو ہے وہ حزقیل سے مخاطب ہوتا ہے, حزقیل کو اپنی حضوری میں بلاتا ہے
اور 600 سال بعد خدا کو وہ 30,000 جو نوجوان تھے یاد آتے ہیں، اور پھر خدا جو ہے 600 سال یعنی کہ 6 صدیاں جب خدا کو خدا یاد رکھتا ہے، لیکن خدا ہر کام وقت پر کرتا ہے، بغیر وقت کے نہیں کرتا۔ وہ وقت پر نہیں بس آتا ہے، وہ وقت پر آپ کو برکت دیتا ہے۔ وہ ایسے نہیں کہ بے ترتیبہ کام کرے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے، اور ہر کام جو ہے وہ ترتیب سے کرتا ہے۔ خدا نے حزقیل کو لیا اور اسی وادی پر جہاں پر وہ 30,000 نوجوانوں کو قتل کیا گیا تھا، اس وادی پر لے گیا۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا حزقیل کو کیا کہتا ہے۔ ہم نکالیں گے حزقیل کی کتاب، اس کا 37 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 11 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ ذرا اس کو غور سے سنیے گا، اس کے بعد میں بھی سیکھوں گا، آپ بھی سیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے، عہد عتیق میں سے، حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے۔ حزقیل کی کتاب چیپٹر نمبر 37 اور ورس نمبر 1 to 11، اس میں یہ حکم ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھیلایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خدا کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی کوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو حوث سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور حوث سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آدم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہو جائیں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر
اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھ، یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئی اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہڈیاں تھی یہ بنی اسرائیل کے 30,000 نوجوانوں کی تھی، اور ان کو قتل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے حکم عدولی کی، انہوں نے نافرمانی کی، نہ تو اپنے قائد سے، اپنے رہنما سے کوئی مشورہ کیا، اور نہ ہی اسرائیلی ہوتے ہوئے انہوں نے خدا کا مشورہ لیا، اور نہ ہی خدا کے حضور جھکے کہ اے خداوند، ہم بھاگنے والے ہیں، کیا تو ہماری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ 30,000 نوجوان جو ہیں خدا کے حضور جھکتے، خدا کے حضور منت فریاد کرتے اور خدا ان کی سنتا، لیکن انہوں نے یہ گوارا ہی نہ کیا کہ ہم خدا سے بات کریں، یا جو رہنما، جو لیڈر ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس کی سنیں یا اس کے ساتھ مشورہ کریں اور پھر بھاگنے کی کوشش کریں۔ اصل میں یہ خدا کی حضوری سے بھاگے تھے، کیونکہ خدا اسرائیل کے ساتھ تھا، خدا کی نگاہ جو ہے وہ اسرائیل پر رہتی تھی، بے شک وہ غلامی میں تھے، اور غلامی جو ہے یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدی اور بدکاری کی وجہ سے تھی۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ غلامی میں جائے۔ آج میں اور آپ بھی غلامی کی زنجیر میں ہیں۔ بے شک ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، اور جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم دروازے سے باہر نکلتے ہیں پھر دنیا داری کی سوچیں، دنیا داری کی باتیں جو ہے وہ ہمیں گھیر لیتی ہیں، اور ہم پھر خدا کی حضوری سے باہر نکل جاتے ہیں۔ خدا کا خوف، خدا کا ڈر جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے جو خدا نے حزقیل سے کیا۔ حزقیل ایک انسان ہے، خدا ہے، اس نے حزقیل سے یہ سوال کیا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو اس نے جو جواب ہے وہ نیگیٹو دیا۔ حالانکہ اس لیے جانتا تھا کہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے وہ کون ہے، اس لیے بخوبی جانتا تھا کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہے، اور خدا نے ہی ہر چیز کو بنایا ہے، خدا نے ہی مجھے روح میں اٹھا کر اس وادی میں لے کر آیا ہے، اور یہ اسی کا کمال ہے۔ اس کے باوجود بھی حزقیل نے خدا کے سوال کا جواب جو ہے وہ نیگیٹو دیا، منفی دیا، پازیٹیو نہیں دیا۔ میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں کہ کیا ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں، کیا ہم واقعی راستہ بن سکتے ہیں؟ جواب دیں آپ۔ اس کا بھی جواب یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہاں خدا، اگر تو کہے تو یہ زندہ ہو سکتی ہے، لیکن اس نے کہا خداوند میں نہیں جانتا بلکہ تو ہی جانتا ہے۔ اس کو فوری طور پر یس کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا جس نے کل کائنات کو بنایا ہے، جس نے بنی نوع انسان کو کھڑا کیا ہے، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے، وہ مجھ سے ہم کلام ہے۔ آج بھی جب خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم کہتے ہیں خداوند پتہ نہیں میرے نال کو ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ ہم ایمان کے جھولے میں ڈگمگا رہے ہوتے ہیں،
ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے. یہ میسج جو ہے یہ بڑا لمبا ہے لیکن میں اس کو شارٹ کروں گا. آج کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی بالکل سوکھی ہڈیوں کی مانند ہے. اپنے اندر جھانکے، میں بھی آپ کی طرح ہوں. کبھی کبھی میں بھی ڈگمگا جاتا ہوں. حالانکہ آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، اگر آپ اور میں یہاں پر خدا کی حضوری میں آئے ہیں تو یقیناً ہماری زندگیوں میں خدا نے کوئی نہ کوئی ضرور جلالی کام کیا ہے. ایسے ہی ہم یہاں پر نہیں آ گئے. آپ سب کو خدا نے شعبہ ہے، آپ سب کی زندگی میں خدا نے کوئی نہ کوئی بڑا کام کیا ہے، میڈیکل کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے خدا کو جاننے کی کوشش کی اور پھر جاننے اور مزید جاننے کے لیے آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تاکہ ہم خدا کو اور مزید جان سکیں. اور ہماری عمر بیتتی جا رہی ہے اور ہم بجائے کہ راست بازی کے راستے پر چلے، راست بازی کے متلاشی بنے، ہم اتنا کچھ سننے کے باوجود، کیونکہ ہم کلام سنتے ہیں اور کلام جو ہے جب ہم غور سے سنتے ہیں، روح میں رہتے ہوئے سنتے ہیں، تو خدا کا زندہ کلام جب آپ کی زندگی میں آتا ہے تو وہ کام کرتا ہے، وہ رائے گا نہیں جاتا. لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو سنتے ہیں اور سن کر پھر ہم اس کو اپنے ذہن سے ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے باہر نکال دیتے ہیں. اسی لیے ہم سوکھی ہڈیاں ہیں. اگر ہم خدا کے کلام کو واقعہ ہی اپنی زندگی میں لے لیں تو ہمارے بدنوں پر پھر سے نیا گوشت، نیا چمڑا جو ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے آ سکتا ہے. لکھا گیا ہے کہ اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو اس لیے جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ نیگیٹو دیتا ہے. حالانکہ اس کو کہنا چاہیے تھا یس. ایک مثال دوں گا آپ کو، سارہ کی، ابراہیم کی بیوی. جب خدا ابراہیم سے بات کر رہا تھا کہ آنے والے سالوں میں آپ کو بیٹا دوں گا، تو سارہ اندر بیٹھی تھی اور وہ ہنس پڑے، بالکل حزقیل کی طرح. حزقیل بھی ایک نبی ہے اور سارہ جو ہے وہ ابراہیم کی بیوی ہے. اس قدر وہ مقدسین لوگ ہیں اور وہ اپنے ایمان میں ڈگمگا رہے ہیں. حزقیل سے پوچھا گیا کہ کیا یہ زندہ ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا تو ہی جانتا، میں نہیں جانتا. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ خدا مجھ سے بات کر رہا ہے. جب ابراہیم کے ساتھ خدا بات کر رہا تھا کہ میں آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں تجھے ایک بیٹا دوں گا، تو سارہ جو ہے وہ اندر سن رہی ہے اور وہ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ ہنس پڑی کہ اب تو میں بوڑھی ہوں، اب پتہ نہیں مجھے میں ماں بن بھی سکتی ہوں یا نہیں بن سکتی. لیکن خدا دلوں اور مردوں کو جانچتا ہے. جب وہ ہنسی تو خدا نے فیل کیا کہ اس کا جو ایمان ہے وہ ڈگمگا رہا ہے. حالانکہ سارہ جانتی تھی کہ ابراہیم کا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. وہ جانتی تھی کیونکہ اس نے ساری تعلیم ابراہیم سے پائی تھی. ایسے نہیں وہ سارہ کو پیچھے پیچھے لے کر چل رہا تھا، وہ ہر روز سارہ کی تربیت کرتا تھا. اس نے سارہ کو عالم بنا دیا تھا کیونکہ ابراہیم نے جو کچھ اس نے ڈلیور کیا تھا. خدا جانتا تھا کہ ابراہیم جانتا تھا کہ خدا کل کائنات کا خدا ہے. اس نے سارہ کو بھی بتایا تھا کہ خدا جو ہے وہ پوری دنیا کا مالک ہے اور جو ہمارے اندر سانسیں ہیں
وہ بھی اسی کی قدرت کے وسیلہ سے. وہ جانتے ہوئے بھی ایمان میں تھوڑا سا ڈاواں ڈول ہوئی، اور اس کے ڈاواں ڈول ہونے سے خدا نے جو وعدہ کیا تھا خدا اس سے پھرا نہیں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ سارا کا ڈاواں ڈول ہوا تھا، ابراہیم کا نہیں. ابراہیم جانتا تھا کہ خدا جو ہے وہ پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام آج بھی ہمیں سوکھی ہڈیوں کی طرح بتا رہا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں. جب ہم جڑ جائیں گے تو ابلیس نے جو ہمارے جسم سے ہمارا خون نچوڑا ہے، خدا اس خون کو پھر ہمارے جسم میں ڈلیور کرے گا اور ہم پھر سے بحال ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ 2-2.5 مہینوں میں ہمارا جو روحانی تسلسل ہے وہ نہایت ہی بریک ہوا ہے. ہماری گروتھ جو ہے وہ 2-2.5 مہینوں میں ہی کمزور ہو گئی ہے. پہلے ہم آتے تھے بڑا جوش و خروش کے ساتھ، اور جیسے ہی کورونا شروع ہوا تو گھر گھر میں دعائیں ہو رہی تھیں، فیملیاں بیٹھ کر دعا کر رہی تھیں، عبادات، گھروں سے گیتوں کی آواز آ رہی تھی. جیسے ہی تھوڑا سا ٹائم گزرا تو پھر کسی گھر سے کسی قسم کی نہ کو دعا کی آواز اور نہ عبادت کی آواز آنا بند ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کوشش کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد ہم مدھم پڑ جاتے ہیں. جو لوگ مدھم پڑ جاتے ہیں خدا پھر ان سے اپنی کرم والی نگاہ کو پیچھے کر لیتا ہے. ان سوکھی ہڈیوں کے تعلق سے کلام بہت وسیع ہے میرے پاس، لیکن جو ٹائم مجھے ملا ہے 20 منٹ کا ٹائم ہے، اس میں جو ڈلیور کر سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. یہاں پر لکھا ہے ان ہڈیوں کو یوں فرما کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے. روح ڈالوں گا. ہمارے اندر جو روح ہے وہ رنجیدہ روح ہے. رنجیدہ اس لیے ہے کہ آپ ابھی تک ہم جو ہیں صحیح طریقہ سے خدا کے فالوور ہی نہیں بنے. ہم نے خدا کو صحیح ابھی تک فالو نہیں کیا، اس لیے ہماری روح جو ہے وہ ابھی تک رنجیدہ ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا میں ایکٹیو کریں، ہوشیار کریں، تاکہ جو آنے والی مصیبتیں ہیں، یہ مصیبتوں کا آغاز ہوا ہے. ابھی جو ہم نے کورونا کے تعلق سے دیکھا ہے یہ مصیبتوں کا آغاز ہے، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی مصیبتیں جو ہیں اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2 ماہ کے لیے اور زیادہ لاک ڈاؤن لگ جائے تو کیا ہوگا بھائی صاحب؟ یہ ہماری برداشت سے باہر ہو جائے گا. لیکن بڑی مصیبتوں کا مقابلہ وہی کریں گے جن کی روح رنجیدہ نہیں ہوگی. جو مسیح یسوع میں بالکل مضبوط ہوں گے وہی ان بڑی بڑی مصیبتوں کا مقابلہ کریں گے. اور لکھا گیا ہے کہ میں تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا. روحانی طور پر ہم بالکل سوکھ چکے ہیں. ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ سوکھ چکی ہیں، اور ان سوکھی ہوئی ہڈیوں کو صرف اور صرف مسیح یسوع کا جو لہو ہے وہی ہرا کر سکتا ہے. آپ اور میں اس بات کی ضرورت کو فیل کریں کہ صرف اور صرف خداوند یسوع کا لہو ہے جو ہماری سوکھی ہڈیوں کو، جو ہمارے سوکھے بدن کو بحال کر سکتا ہے. جب آپ اس بات کو جان جائیں گے تو یقیناً خدا جو ہے
وہ آپ کو نئی مخلوق، نیا انسان بنا دے گا. اور جب آپ مسیح یسوع کے لہو میں نئی مخلوق اور نیا انسان بنیں گے تو پھر آپ آنے والی مصیبتوں کا بخوبی مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر میری اور آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ سوکھی رہ گئی تو پھر ہم ایک بھی مصیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ہم سے کہیں زور آور ہے. ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا شاطر ہے، کتنا چلاک ہے، کتنا مکار ہے. اور میں تمہیں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ ہوگی. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں زندہ رہیں. خدا ہماری ہلاکت نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ زندہ رہیں. اور زندہ رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ زندہ رہنے کے لیے ہمیں خدا کی حضوری کی، اس کی معمولی کی سخت کی ضرورت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا. جو کمزور ہیں اور جو ناڈر ہیں، جو ڈر رکھتے ہیں، جن کے اندر خوف ہے، خدا ان کو پسند نہیں کرتا. خدا کہتا ہے کہ صرف اور صرف میرا خوف رکھو، دوسرے لوگوں کا یا دوسری وباؤں کا، تکلیفوں کا، ابلیس کا جو خوف ہے وہ اپنی زندگی سے باہر نکالو. خدا آپ کو اپنی حضوری میں نڈر دیکھنا چاہتا ہے، وہ بے باک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے وہ آپ کو اپنی حضوری میں بلاتا ہے. میں اور آپ جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو اس سے تقویت پانے کے لیے آتے ہیں. اور اگر ہم خدا کی حضوری میں آنے کے باوجود بھی تقویت نہیں پاتے، زور کو حاصل نہیں کرتے جو روح القدس کا زور ہے، تو پھر ہمارا یہاں پر آنا جو ہے وہ بے فائدہ ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر ہم یہاں پر آ کر خدا کے کلام کو جب سنتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تب خدا کا روح جو ہے، تب خدا کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کی زندگی پر کثرت سے کام کرتا ہے. اور پھر خدا آپ کو آپ کی گروتھ بھی کرے گا اور آپ کو وہ زندگی بخشے گا جو کثرت کی زندگی. ہاللیلویا. آخری بات کروں گا. یہاں پر لکھا ہے، دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئی اور ہماری امید جاتی رہی. ہماری امید جاتی رہی. لیکن ہم جو مسیح یسوع کے فالوور ہیں، ہماری امید جاتی نہیں رہی، بلکہ ہماری امید جو ہے وہ ہمارا زندہ مسیح ہے، کیونکہ وہی ہماری زندہ امید ہے. اس کے بغیر ہم کچھ نہیں. جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو زندگی کے ہر میدان میں ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرتے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں عجیب اور جلالی کام کرتا ہے. اور پھر وہ لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں، خدا ان کو امید میں لانے کی قدرت رکھتا ہے. ہم نے نا امید نہیں ہونا. ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے حضور سرنڈر کرنا ہے، اس کے تابع کرنا ہے، تاکہ اس کی قدرت، اس کا جلال، اس کا فضل ہماری زندگیوں میں جاری اور ساری رہے اور ہم اس میں ہر روز تقویت پائیں. ہماری سوکھی ہڈیاں جو ہیں وہ تازہ ہوتی جائیں. ہمارے جو گوشت ہے جو سکڑتا جا رہا ہے ہماری زندگی میں، اگر روحانیت نہیں تو ہم سکڑتے جائیں گے. اگر ہماری زندگی میں مسیح یسوع کا لہو نہیں تو ہماری ہڈیاں اور ہمارا گوشت جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا اور ہم ہر روز پستے
پیچھے جائیں گے تو ابلیس جو ہے وہ ہم پر حاوی ہوگا اور پھر وہ ہمیں اٹھنے نہیں دے گا. اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے جائیں گے، اس کی حضوری میں آتے رہیں گے، تو پھر خدا ہر روز ہمیں نیا زور، نئی تقویت دے گا اور پھر ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو شکست دیں گے. ہاللیلویہ. خدا نے زندہ کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے.